عمران خان کی جارحانہ حکمت عملی اور الزام تراشیوں کی وجہ سے تمام ریاستی قوتوں کی جانب سے دھتکارے جانے کے بعد اب تحریک انصاف نے ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا عندیہ دینا شروع کر دیا ہے اور عمران خان ان سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی بیٹھنے پر تیار ہیں جن کی قیادت کو وہ چور اور ڈاکو کے القابات سے نوازتے تھے اور ان کے ساتھ گفت و شنید کو اپنی سیاسی موت گردانتے تھے۔ تاہم پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کا پیغام ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب ملک میں سیاسی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں سخت موقف رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں، تاہم حالیہ دنوں میں انہوں نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حال ہی میں سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات میں انہوں نے مجوزہ کثیر الجماعتی کانفرنس میں شرکت کا بھی عندیہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل مذاکرات کی آفر آنے کے بعد اب پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے 3 اہم ترین وزراء نے گزشتہ 2 دنوں میں 3 ایسے بیانات دیے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گرما گرم سیاسی ماحول کے پس پردہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے آنے والے دنوں میں قومی سیاست میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اور بالآخر تمام سیاسی قوتیں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھ سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بدھ کے روز قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آخرکار ہمیں آپس میں بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے۔ جس بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکورٹی، معاشی، اس کا حل اتحاد ہے۔ ہمیں سب کو مل کر ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ جن کا ماضی اتنا خاص نہیں، جن کے مستقبل پر ہمارا شک ہے، شاید ان کے ساتھ بھی ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس بحران سے نکلنا ہے تو نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعرات کے روز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی حل ڈھونڈنا ہے، مذاکرات ہونے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہوں۔ سیاستدان صرف ایک اسٹیک ہولڈر ہے، یہ ادارہ سپریم کورٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، پنڈی والے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، میڈیا بھی اسٹیک ہولڈر ہے، انتظامیہ یا ایگزیکٹو بھی اسٹیک ہولڈر ہے۔ جامع مذاکرات ہونے چاہیے، صرف مذاکرات کھیلنے کا کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی سپریم کورٹ کے احاطے میں ہی کھڑے ہو کر کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے معیشت پر بات کی جائے، پہلے معیشت کے بارے میں طے کرے نا۔ یہ جو معیشت کا بھٹا بیٹھا ہے، جو عام آدمی جن مشکلات کا سامنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو یہ سیاسی ٹیمپریچر ہے، معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کر بات پہلے ہوگی اور اس میں یہ باتیں طے ہوں گی۔ واضح رہے کہ جامع مذاکرات کے متعلق حکومت کے 3 اہم اراکین کے بیانات وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان کے بعد آئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سے مذاکرات صرف اسی صورت میں ہوں گے جب وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف متعدد بار ان مذاکرات پر رضامندی ظاہر کر چکی ہے اور یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے بات چیت پر تیار ہیں۔ تاہم جمعرات کو پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے بتایا کہ انہیں ابھی مذاکرات کے انعقاد کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں محض بیان بازی تک محدود ہیں۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں آ رہی، یہ صرف بیان بازی تک محدود ہے۔ جبکہ مذاکرات کی بات پر حکومت کے نمائندے اعظم نذیر تارڑ سے کہا گیا کہ ڈائیلاگ کیسے ہوگا تو آگے ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ فی الوقت انہیں مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اگر یہ 90 روز میں انتخابات نہیں کرواتے تو یہ آرٹیکل 6 کی طرف جائیں گے۔ ہمیں آئین پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا اور اگر آئین پر عمل نہ ہوا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے اور وکلا کے ساتھ مل کر آئین کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کل جماعتی کانفرنس کی تجویز پر رضامندی سے متعلق پی ٹی آئی کے نائب صدر فواد چودھری نے بھی تصدیق کر دی۔ فواد چودھری کے مطابق عمران خان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو جس میں آئندہ انتخابات پر بات ہو، سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھ کر الیکشن کا لاہے عمل بنائیں۔ ان کے مطابق عمران سے بات ہو گئی ہے اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا۔ دوسری جانب مبصرین سمجھتے ہیں کہ اب برف پگھل رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو احساس ہو رہا ہے کہ تمام مسائل کا حل آپس کی گفتگو سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان میں بڑھتے سیاسی بحران کو روکنے کے لیے پاکستان کی سول سوسائٹی ملک کی تمام بڑی چھوٹی سیاسی جماعتوں اور ان کے سربراہوں کو ایک میز پر لانے کی کوشش
कर रही है। इस सिलसिले में 100 से जायद अरकान और तंजीमों के नुमाइंदे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सियासी बहरान का हल ढूंढा जाए। इसमें सिविल सोसाइटी की तंजीमें, बार कौंसल्स, इंसानी हुकूक की तंजीमें, सहाफ़ी, एडिटर्स, खवातीन के हुकूक की तंजीमें, ट्रेड यूनियंस और दानिशवर शामिल हैं। इसके अलावा 33 मुख्तलिफ तंजीमें भी इस कोशिश में शामिल हैं। सियासी मुफाहमत के लिए मुतहर्रिक होने वाली सिविल सोसाइटी के अरकान मीडिएटर्स नामी प्लेटफॉर्म से फाल हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म के कोऑर्डिनेटर सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम बताते हैं कि उनके पास फरिश्ते नहीं आए, बल्कि वो 50 वर्ष से ज़ायद अरसे से मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हें नज़र आया कि सियासतदानों का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि जिससे इंतखाबी अमल मशकूक हो सकता है और सियासी और आइनी बहरान पैदा हो सकता है। उनके मुताबिक सिविल सोसाइटी ने इन खतरात के पेश नज़र वकला तंजीमों, सहाफ़ती तंजीमों और दीगर मुदब्बरीन से बात करके एक इत्तफाक राय पैदा किया है। वो एक नुक्ता यह है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के फ्रेमवर्क और उसके वक्त के तयन के लिए मुतफ़क्का रास्ता निकालें। इम्तियाज आलम ने कहा कि हमारी ख्वाहिश होगी कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो भी तय हो वो पार्लियामेंट में जाए और उस पर कानून साजी हो जिसमें PTI समेत तमाम जमातें शामिल हों। पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार पर नजर रखने वाले गैर सरकारी इदारे पिंडॉट के सदर अहमद बिलाल महबूब इस सारे अमल को मुस्बत समझते हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं इसमें परेशानी की बात ही ये है कि बड़ी सियासी जमातें आपस में बैठकर इंतखाबात के वक्त और तारीख का तयन क्यों नहीं करती। उनका कहना था कि मीडिएटर्स इस अमल के नतीजे में अगर सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाती हैं तो ये और बहुत अच्छी बात है। पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब बताते हैं कि माजी में ऐसा कई मरतबा हो चुका है कि सियासी जमातें जब अपने मसाइल खुद हल ना कर पा रही हों तो कोई दूसरा इन्हें एक साथ बिठाता है। ताहम उनके नजदीक सिविल सोसाइटी की जानिब से ये अपनी नौयत का पहला कदम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।